وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میک لگا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ملاك رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین حضرات، جتنے میرے چاہنے والے، میرے مکھن، میری ملائی، یہ چند دن سے میں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کچھ سازشی عناصروں نے میرے خلاف کلپ کاٹ کر میری باتوں کو تروڑ مروڑ کے عوام کے سامنے سازش کے تحت لایا کہ ناصر مدنی جو ہے وہ ختم نبوت کے خلاف سازش کرتا ہے. یہ کتنا احمقانہ الزام ہے کہ جو آدمی روز تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگواتا ہے، جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب دنیا سے گئے تو ان کے بعد شور کوٹ میں ہزاروں کا اجتماع، اور سب سے پہلے میں نے نام لے کر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا کہ ہم ان کے بعد حکمرانوں کو بولنے نہیں دیں گے کہ فرانس کا سفیر نکالنا ہے کہ نہیں، ہم یہ تاجدار ختم نبوت کے چوکیدار ہیں اور اس پہ پہرا دیتے رہیں گے. تو پاکستان میں آج کتنے مسلمان ہیں جو بن سوچے، بن سنے، بن کسی کا موقف لیے بات اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس خبر پہنچے تو تمہیں حکم ہے کہ تم اس کی پہلے تصدیق کر لیا کرو. آج میں اپنے چینلوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آپ جس کے مرضی خلاف، کسی کے ایمان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہو، کسی کو کافر بنا دیتے ہو، کسی کو کچھ بنا دیتے ہو، کسی کو غیر مسلم بنا دیتے ہو. کیا یہی اسلام ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ پہلے تصدیق کریں. میں نے جس مولوی کی کتاب کا حوالہ دیا، جس مولوی نے میرے خلاف کہا کہ یہ ختم نبوت کی چوری پکڑی گئی، پہلے اس کا نام سن لیں. یہ اس کی کتاب ہے مولوی نواز چیمہ کی، اور یہ کتاب آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس کا نام ہے شان سرکار مدینہ خطبات نواز چیمہ. یہ کتاب ہے اس کی، اور اس کتاب میں مولوی نواز چیمہ جس نے میرے خلاف یہ کلپ بنایا ہے، یہ کتاب یاد رکھیں. اور اب اس کے صفحے پہ آئیں جس پہ اس نے مرزے کو صاحب لکھا. میں تو مرزے کو کنجر اور بدترین اور دنیا دا زندیق کافر ماننا ہے، اور اس کے ماننے والوں کو بھی کافر مانتا ہوں. جو اس کی حمایت کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کیسے مرزئی کے لیے نرم گوشہ رکھ سکتا ہے؟ یہ کتاب ہے مولوی نواز چیمے کی، جو میں نے اس کا ٹائٹل دکھایا ہے. اس کا کام ہے ساری زندگی اس نے میری مخالفت کی ہے. اور کچھ سیڑھیوں والے جن کے میں نے چینل بند کرائے، میرے نام پہ انہوں نے لاکھوں کمایا ہے، اور ان کو میں اب اپنی سیڑھیاں بھرنے نہیں دیتا. تو یہ سیڑھیوں والوں نے کلپ کاٹ کر مجھے دھمکی بھی دی تھی. یہ بدماش مجھے دھمکیاں بھی دیتے تھے. میں نے ریکارڈنگ بھی لوگوں کے سامنے پیش کی کہ ہم تجھے جان سے مار دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، عوام میں تمہیں ذلیل کریں گے. یہ اب ناظرین کے سامنے سچائی لانا میرے لیے ضروری ہو گیا تھا. یہ مولوی نواز چیمہ صاحب کی کتاب ہے. یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا صفحہ نمبر 295، یہ آپ نوٹ کریں، 295 صفحہ نمبر ہے. اس پہ اس نے مرزا صاحب لکھا ہے. آپ دیکھیں کتاب اس مولوی کی ہے. یہ اس کتاب میں خود مرزا صاحب لکھ رہا ہے.
اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میرا کلپ تروڑ مروڑ کے انہوں نے دیا، جبکہ میں نے یہ اس کی کتاب کا حوالہ دیا۔ میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اس نے اس کو صاحب کیوں لکھا ہے، یہ کس لحاظ سے اس نے صاحب لکھا ہے۔ یہ پہلے 295 صفحہ پہ اس نے صاحب لکھا ایک دفعہ، پھر اس کے بعد یہ پڑھے، اس نے لکھا ہے مرزا صاحب نے کہا، یہ دیکھیں مرزا صاحب نے کہا۔ اس کے بعد اس کی کتاب 296 اس نے پھر لکھا مرزا صاحب، آپ دیکھیں حضرات مرزا صاحب اس نے لکھا، آپ دیکھیں یہ مرزا صاحب لکھا اس نے۔ اس کے بعد پھر اس نے صفحہ نمبر 297 پہ اس نے پھر اس مرزے کو صاحب لکھا۔ اب آپ ناظرین خود فیصلہ کریں، یہ کتاب اب میں خود پاس رکھوں گا اپنے، اور روزانہ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ کبھی یہ میری کردار کشی کرتا ہے، کبھی مجھ پہ الزام لگواتا ہے، کبھی لوگوں کو کہتا ہے کہ تم ایسے کہہ دو، کبھی میرے علاقے میں آ کر لوگوں کو، لڑکوں کو کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کوئی الزام لگاؤ۔ یہ عالم دین ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک چینل والا ملا ہوا ہے، وہ آل میڈیا جو پیج بھی چلاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ میں ان سب سے یہی لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ میں نے پوری تاریخ بیان کرتا ہوں روز کہ 1839 مرزا غلام محمد قادیانی شیطان دجال اور پانی پھل جمے، اور پھر 1875 سیال کوٹ منشی لگا، پھر 15 روپے کی تنخواہ سی۔ 1878 نے کتاب لکھنی شروع کی تھی، 1891 اس نے نبوت کا دعویٰ کیتا، اور 1908 بے ایمان لاہور دی آمدیہ بلڈنگ برانت روڈ تے لیٹرین چ مریا۔ میں نے تو پوری پاکستان میں یہ تحریک چلائی ہوئی، ہر جلسے میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگے، اور یہ مولوی نواز چیمہ اس نے تمام فرقوں کے علماء کرام کو کہا ہے کہ ناصر مدنی کو آپ جو ہے نا نیٹ پہ بدنام کریں۔ اب اس کو سمجھ لینا چاہیے، یہ نوٹ کر لے کہ کسی کے ایمان کا دشمن بننا، جو آدمی ایک مسلمان ہو اور اسلام پسند ہو اور اسلام بیان کرنے والا، اس کے بارے میں یہ پروپوگنڈا کرنا، یہ علماء کرام کو سمجھ نہیں آتی۔ ممبروں پہ کھڑے ہو کر کسی کو، ایک مسلمان کو کافر کہہ دینا۔ میرے نبی نے تو کافروں کو مسلمان کرنے کی کوشش کی۔ منافقوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ 9 دفعہ قرآن میں آیا عبداللہ بن ابی منافق ہے، مگر اس کے بارے میں کیا آپ نے کہا کہ اگر اس کا بیٹا اس کو مارے گا، اس نے کہا آقا مجھے اجازت دیں، یہ آپ کا گستاخ، میں اس کو ماروں۔ تو آپ نے بولا بیٹا لوگ کہیں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کو مروانا شروع ہو گیا۔ اب یہ علماء کرام جو ہیں، یہ کتاب نوٹ کریں، اب اس پہ کلپ بنائیں، اس کی کتاب ہے، اسی کی کتاب، اسی کا صفحہ ہے، یہ خطبات چیمہ اس کی کتاب، یہ میں اب حقیقت سامنے لے آیا ہوں، اور روز دکھاؤں گا کہ اس نے اس کو صاحب کیوں لکھا ہے۔ کیا اس کو صاحب لکھنا چاہیے؟ اگر لکھنا چاہیے تو یہ اپنی وضاحتیں دیتا ہے کہ میں طنزن لکھتا ہوں۔ یہ کون سی طنز ہے؟ کسی کو صاحب کہنا یہ طنز ہوتا ہے؟ اس نے بار بار اپنی کتاب میں یہ صفحہ نمبر 296 پہ، 295 پہ، 297 3 دفعہ مرزا صاحب لکھا ہے۔ یہ دیکھیں، اب اس نے مرزائیوں کو خوش نہیں کیا، اس نے قادیانیوں کو خوش نہیں کیا، یہ ساری زندگی کا میرا مخالف ہے، 15 سال سے میرے خلاف لگا ہوا ہے، 15 سال سے، اور اس نے جتنے ساتھ ملائیں، میں نے تو کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، مگر اب روز جواب دوں گا اس کا۔ اور دوسرے جتنے علماء کرام کو یہ ورگلا کر، اور جو کلپ فیس بک اور یوٹیوب پہ وائرل کر رہے ہیں، ان کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے میرا موقف سنا؟ میرے چینل پہ سنیں، علامہ ناصر مدنی آفیشیل چینل یوٹیوب پہ میرا، وہ روز دیکھیں، کتنے روز نعرے ہوتے ہیں تاجدار ختم نبوت کے۔ تو آج میں اپنے فیس بک آفیشیل پیج پہ یہ لائیو اس لیے آیا ہوں، یہ میرا پیج تو میں دوسرے موبائل سے چلا رہا ہوں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی میں نے پوسٹیں لگوائیں،
اور وہ جناب میرا پیج ہی جو ہے نا انہوں نے بلاک کر دیا. تو ہم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی کیوں عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے آواز اٹھائی, انہوں نے ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائی. اگر ہم اٹھائیں تو یہی مولوی کہتا ہے کہ جناب یہ دوسرے فرقوں کو پروموٹ کرتا ہے. اس کا کام ہر وقت شیطانی کرنا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ اس کی بھول ہے کہ یہ جتنا کام کر رہا ہے یہ سن لیں. انشاءاللہ جتنے لوگ میرے چاہنے والے ہیں ان کو میں نے آج یہ دکھا دیا ہے, یہ اس کی کتاب ہے, اس کا ہی میں نے حوالہ دیا, اور اس کو آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ کو کلپ تروڑ مروڑ کے یہ اس لوگوں کے سامنے کاٹ کر ڈبنگ کر کے کئی چیزیں کاٹ کر اس نے وہ کلپ بنایا ہے. تو اب میں اپنے چاہنے والوں سے کہتا ہوں کہ یہ میری جو آپ لائیو ہے اس کو شیئر کریں اور اس کو آگے فارورڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہم تو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے. یہ بھی ایک سازش ہے کہ جس کی آواز بلند ہو اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کریں کہ لوگ اس کے ایمان سے کھیلیں. اب پاکستان میں تو یہ وتیرہ پڑو کہ جس سے دشمنی نکالنی اس کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کریں. یہ سیڑھیوں والے, یہ جتنے چینلوں والے میرے خیال کام کر رہے ہیں, یہ ان کو تکلیف ہے کہ میں ان کے کیمرے نہیں لگنے دیتا. انہوں نے میرے نام پہ اتنا کمایا اور لاکھوں کروڑوں کما کر جب میں نے ان کے کیمرے بند کرائے ہیں تو یہ شروع سے لے کر شام تک جب یہ میرے کلپ لگاتے تب میں ٹھیک تھا. تو آج یہ کلپ کاٹ کے تروڑ مروڑ کے جو میں نے کہا تھا نا کہ آج میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں, میں نے سبھی کو یہی برداشت کا درس دیا ہے. اور اپنے چنوں نو کیا میرے چنوں میرے مکھنوں تسی برداشت رکھو. مگر آج یہ کتاب جو ہے میں پورے پاکستان میں دکھاتا رہوں گا کہ بلکہ اس کتاب پہ پابندی لگنی چاہیے کہ اس نے اس کو مرزا صاحب لکھا ہے, جس کو مسلمان اپنی زبان پہ نام بھی لائیں تو کہتے ہیں یہ لعنتی ہے, یہ زندیق ہے, یہ کافر ہے, دجال. تو اس نے اپنی کتاب میں 3 دفعہ اس کو مرزا صاحب لکھا ہے. تو میں تو اس کو کافر مانتا ہوں. مرزا غلام محمد قادیانی جو دنیا کا بدترین کافر ہے, اور 1974 میں شاہ نورانی صاحب کی قرارداد, وہ جتنی تحریک چلی ختم نبوت میں, علامہ ثناء اللہ مرتصری رحمۃ اللہ علیہ, میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ, پیر میر علی شاہ, اور جناب سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا لیاس چنیوٹی, جتنے بڑے بڑے علماء کرام, علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کی. اور ہم ختم نبوت کے سپاہی دن رات کام کر رہے ہیں, اور یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ان کو نظر نہیں آتا میرا چینل بھرا پڑا ہے. سارے چینل علامہ ناصر مدنی آفیشیل چینل, محمد ناصر مدنی آفیشیل چینل پہ ختم نبوت کے موضوع ہیں. تو یہ جو آپ کی سازش ہے یہ انشاءاللہ ناکام ہوگی. آپ ساری زندگی سوچ لیں, آپ جس کو دبانا چاہتے ہیں, اللہ جس کو عزت دے اس کو کوئی دبا نہیں سکتا. آپ لکھ لیں, لوگ نوٹ کریں, یہ ہے کتاب مولوی نواز چیمے کی جس نے مرزے کو صاحب لکھا ہے. ذرا 2 منٹ وقائی رکھے ہو. یہ دیکھیں, یہ ہے اس کی کتاب, اور سبھی نوٹ کرتے جائیں. یہ اس کتاب کے صفحے ہیں, میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, اور یہ نوٹ کریں. اور حکومت کو چاہیے کہ اس کتاب پہ پابندی لگائے, اور اس کو معذرت کرنی چاہیے, پوری امت مسلمان سے معافی مانگنی چاہیے. اور اس نے میرے سے منسوخ کر دیا, کتابیں یہ لکھتا ہے, مرزے کو صاحب یہ لکھتا ہے, اور ہمیں جناب علیہ یہ دیتے ہیں تانا کہ آپ نے صاحب کہا. ہم تو آج بھی اس کو کافر مانتے ہیں. یہ سارے نوٹ کریں اور شیئر کرتے جائیں اور دیکھیں, اور انشاءاللہ یہ اس کی بھول ہے. یہ سن لیں, آج امت مسلمہ میں جو دراڑ ڈالی جا رہی ہے, ہم تو پاکستان کے امن کی بات کرتے ہیں. ہاں انشاءاللہ یہ ملک مضبوط ہاتھوں میں ہے اور پاکستان چمکتا رہے گا. یہ آپ کی بھول ہے کہ ہم فرقہ واریت پھیلائیں گے, ہم جناب جی سڑکوں پہ جناب امت مسلمہ کا تماشا لگائیں گے. یہ بھول ہے. ہم اپنے چاہنے والوں کو انشاءاللہ یہ باور کراتے رہیں گے کہ مرزائی کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے, اور قیامت تک کافر ہے. اور آئی سلوٹ یو ذوالفقار علی بھٹو صاحب, جنہوں نے اس پہ سین کیا 1974 میں, اور سین کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ملک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
हाँ लिख लो, ये सारी जिंदगी आज मैंने आपके बारे में ये इसलिए जबान खोली है कि तुम मेरे ईमान से खेलना शुरू हो गए। जब तक आप मेरी जात में बोलते मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैंने अपनी जात के बारे जवाब देना भी नहीं है। हर इंसान जानता है कि जो जितने पानी में मियाँ साहब फरमाते ने जो दुकान दे अंदर होवे ते ओह देवे बेचारा कितों देवे तेनू लाल मुहम्मद ते कोले बेचन वाला। उस बंदे ने की देना है जो अपनी दुकान च वही देना। इस वास्ते मैं आपको कभी जवाब नहीं देता, मगर यहाँ मेरी ईमान का मसला है, यहाँ मेरी इस नबी इस्लाम का मसला है। और लिख लो इस किताब को, ये जितनी मैंने लोगों को दिखा दी है, ये किताब आप देख लें, जिसको चाहिए मेरे से ले ले और जिसको चाहिए मकतबा से ले ले। ये किताब इनकार करे कि इसने नहीं लिखी, ये इनकार करे हैं कि इसने ये किताब अपने हाथों से नहीं लिखी। जब ये मिर्जे को साहब लिखने लगा, ये मर ना गया, इसकी कलम ना टूट गई, हाथ ना टूट गए कि उसको साहब लिखने लगा है। जो मेरे नबी का गद्दार, जो उम्मत मुसलमान का गद्दार, जो पूरे इस्लाम का गद्दार, इसने उसको साहब लिखा है। और ये मौलवी नवाज चीमा दिन रात पूरी दुनिया को यही बावर कराता है, मेरे खिलाफ दिन रात लगा रहता है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा? तो इसको मैं यही जवाब देना चाहता हूँ कि नामा साहब, आप अपनी किताब में लिख चुके हैं, इसकी सजा तो आपको मिलेगी। यहां ना कोई देगा तो अल्लाह क़यामत को आपको सजा देगा। जी आपने ये लिखा है, आप अवाम में इश्तिहार फैलाते हैं, मेरे तरफ मंसूब करके इश्तिहार फैलाते हैं ना, लोगों को मुश्तिल करते हैं। और जब इल्मी हलकों में तुम बैठोगे तो वहां तुम कहोगे कि देखो जी फलां ने भी साहब लिखा, लाओ सबको सामने, जिसने साहब लिखा लाओ उसको अवाम के सामने। अब वाम को पता चले, दूध का दूध पानी का पानी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लाओ जितने आपके जनाब जी आप कहते हैं ना फलां ने लिखा फलां ने लिखा, लाओ सबके सामने। आप पूरी अवाम को पता चलना चाहिए कि खत्म नबूवत का गद्दार कौन है। सबसे बड़े खत्म नबूवत के गद्दार तुम हो, जिन्होंने लिखा मिर्जा साहब। ये आप खत्म नबूवत की गद्दारी करके किसी पे थोपना चाहते हो हैं? जितने बैठे हैं सभी मेरे चाहने वाले सुन लें, जितने शेयर करते जा रहे हैं, लाइक करते जा रहे हैं, सुनो, सभी को मेरा पहचान पे नाजी पैगाम पहुंचाओ कि हम माँ कान हाल के कायनात दा कुरान बेनियाज ने फरमाया कि मैं अपने नबी नू आखिरी नबी बना के भेजे है। मेरे मुस्तफा नू अल्लाह ने कायनात के अंदर ला नबी आबादी, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये सारी दुनिया सुन ले, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी लिखते जाए नीचे, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदा। कई ये इसको मेरे से ये भी चेड़ है कि आपके जलसे में दूसरे फिरके के लोग आकर नारे लगा देते हैं ताजदार खत्म नबूवत। इसको ये भी चलन है भाई, हजूर का नारा जो मर्जी को लगाए हम उसके साथ हैं। और हर जगह पे जाता हूँ मैं तो अल्लाह के फजल से, जिस महफिल में भी जाऊं ना जी, किसी मसलक की महफिल में जाऊं, नारा यही लगवाता हूँ और ये लगाता रहूंगा। और अपनी चाहने वालों के सामने आज मैंने ये सच्चाई रख दी। ये इसकी किताब नोट करें, ये अपनी किताब के बारे में मौक़िफ़ लोगों को दे, ये अपनी किताब पर पाबंदी लगवाए, ये किताब इसकी मंजर आम पे है। इससे पूछें कि क्या ये गद्दारी नहीं है, क्या ये इस्लाम से गद्दार किसी की जाती किरदार कशी नेट पे करके आपको क्या मिलता, करते जाओ। मैंने तो कभी आपका जवाब देना भी पसंद नहीं समझा। यहाँ मेरे ईमान का मसला है और इसका जवाब तो मैंने तुम्हें देना है। और तुम मौलवियों के साथ मिलाकर और रोजाना मेरे खिलाफ कोई ना कोई क्लिप दे देते हो, कभी मसलक का बहाना बनाते हो कि ना समझ नहीं कहता मैं इसको खत्म कर दूंगा उसको। और दुनिया में तुम पागल तो नहीं होंगे? तुम्हें पता नहीं है कि कौन किसको खत्म कर सकता है? कुरान को भी कोई खत्म नहीं कर सकता, हदीस को भी खत्म नहीं कर सकता, अकीदा तौहीद को भी खत्म नहीं कर सकता, अकीदा रिसालत को, खत्म नबूवत को भी खत्म नहीं कर सकता। और ये जितने सोशल मीडिया पे डॉलरों के पुजारी हैं
اور یہ جناب کسی کی عزت اور ایمان کی بھی خبر نہیں رکھتے، اور مولوی بن سنے سنائے کسی کا موقف لیے ویڈیو بنانا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے خطبوں میں شروع ہو جاتے ہیں فتوے لگانے. اب وہ مولوی حضرات فتوے لگائیں اس کتاب پہ، اب اس کا تعاقب کریں، اس کے خلاف گھیرا تنگ کریں، اس کو پوچھیں کہ اس نے اپنی کتاب میں مرزا صاحب کیوں لکھا ہے، یہ بھی جواب دیں. ہم تو اپنا موقع پوری دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ ہم مرزے کو کافر مانتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو مانتے ہیں، جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھے ان کو بھی کافر مانتے ہیں، جو ان کے لیے لکھے لکھائے، جو ان کے خلاف ان کے ساتھ کہے کہ جی نرم گوشہ رکھو، اس کو بھی کافر مانتے ہیں. اب اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ پاکستان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک ہے. ہاں جی جلا آیا ہے کسی دے اتنے جناب تنقید کرنا، چلیا اپنی ادا تے غور کر، اے کتاب پڑھ اپنی تے او قلم کیوں نہ ٹوٹ گئی، تیرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، تو مصطفیٰ دے خلاف لکھے، تو مرزیاں نو صاحب لکھے، مرزے حضور دے گستاخ شاتم رسول نو زندیق کافر نو تو صاحب لکھے. اس دن تو مرنا گیا اور جی کہنا میں پورے ملک چ جی میں کتاب و سنت کی تبلیغ کرنا، یہ کتاب و سنت کی تبلیغ ہے. اب میں پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ کس نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی. یہ سارے نوٹ کریں اس کی کتاب، آپ پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. جس نے کہا ہے کہ یہ میں آپ کو ختم نبوت کا چور بتاؤں، بھائی ہم تو روز ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، جو چور ہوتا ہے وہ تو لگاتا ہی نہیں ہے. جس کے دل میں چور ہو وہ تو حضور کے ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا ہی نہیں، اس کو تو لفظ خاتم النبیین آئے گا ہی نہیں. تو آج کتنے یہ سوشل میڈیا پہ کتنا مذہبی ہتھیار لوگ استعمال کرتے، جس کو مرضی کافر بنا دیا، جس کو مرضی قادیانی بنا دیا. یہ تمہارے گھر کا اسلام ہے. اسلام تو اللہ کا ہے، دین تو اللہ کا ہے، دین تو اس کے نبی کا ہے. تو میرے نبی کو اللہ نے رحمت عالم بنایا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ساری دنیا ویکھ دی پئی چند شہر مدینے چڑھیا. نال کتاب دیکھتے جاؤ جی نصاب لکھیا ہے صفحہ نمبر 295 تے. ساری دنیا ویکھ دی پئی چند شہر مدینے چڑھیا. سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اس کلمہ نبی دا پڑھیا. سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اس کلمہ نبی دا پڑھیا. بن کملی والے دا یار میاں گل پا کلمے دا ہار میاں، اینو دم دم نال پکار میاں، اے نام نبی نال جڑیا. ساری دنیا ویکھ دی پئی چند شہر مدینے چڑھیا. ساری دنیا ویکھ دی پئی چند شہر مدینے چڑھیا. ساڈا مرشد سونا عربی ہے، ساڈا مرشد سونا عربی ہے، ساڈا مرشد عربی ہے، او دے جیا نہ کوئی دردی ہے. ساری دنیا مرشد پڑھدی ہے، اسا مرشد چن کے پڑھیا. ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا. ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے اے کتابے دی. ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا. اس کتاب چ صاحب تو لکھیا گل وچ کوئی ہو رے. گل جڑی میں دسن لگا بڑی قابل غورے. گل جڑی میں دسن لگا بڑی قابل غورے. مولوی نواز جڑی تو اے گل لکھی مرزے نو صاحب، اے گل وچ کوئی ہو رے. تیرے اندر جڑا چور اوہی سامنے چورے. آ گیا سب دے سامنے تیرا دل دے اندر دا چورے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. گل جڑی میں کرن لگا بڑی قابل غورے. اس کتاب جو نصاب لکھیا اے اندر کوئی چورے. اے قیامت تک تیرے گلے دا پھندا ہے کتاب. انشاءاللہ تینوں دنیا دسے گی کہ حضور دے گستاخ نو صاحب کنے لکھی دا، جہاں 10 کنے کنے صاحب لکھے ہے. بتاؤ اب عوام کو بتاؤ
वहां में मजहबी कार्ड खेलते हो ना, बताओ साडा मुर्शिद सोना अरबी है। ये आवाम को मैं दे रहा हूँ अवेयरनेस कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे जो बात सुनने लगो वो शेयर करने लगो, पहले पूछ लिया करो किसी को, किसी के ईमान से मत खेलो, किसी की जान के दुश्मन मत बनो, पहले तस्दीक कर लिया करो। अब ये किताब का हवाला मैंने पेश किया है, ये मैंने किताब आज से 6 माह पहले भी इसका हवाला दिया था, तब तो कोई नहीं बोला, तब तो किसी को नजर नहीं आया कि ये हजूर के जनाब आला खत्म नबूवत का गुस्ताख मौलवी है। ये नवाज जी ने किताब लिखी, इसने खुद साफ कहा है। अब मैं हर जलसे में ये किताब दिखाऊंगा कि किसने ये साफ लिखा है। अब देख ले आज कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, ये मेरे पास किताब मौजूद, वो देख लें, इससे पूछ लें, इनकार करेगा? पूछें इनसे। ये सुन ले, साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना अरबी है, ओदे जिया ना कोई दर्दी है, सारी दुनिया मुर्शिद पढ़दी है, असा मुर्शिद चुन के पढ़िया, सारी दुनिया वेखदी पई है, चन शहर मदीने चढ़िया, मैनू अपने पराए भुल गए ने, मैनू अपने पराए भुल गए ने, लखां दीद तेरी नू रुल गए ने, बूए जनता वाले खुल गए ने, बूए जनता वाले खुल गए ने, जद नाम मुहम्मद पढ़िया, सारी दुनिया वेखदी पई है, चन शहर मदीने चढ़िया। मैं अल्लाह दा विरद पकाया है, मैं कलमे दा विरद पकाया है, मैनू अल्लाह ने रंग चढ़ाया है, सब गैरां दा रंग मटाया है, इको रंग मुहम्मदी चढ़िया, सारी दुनिया वेखदी पई है, चन शहर मदीने चढ़िया, नबी उनसा जहां नहीं आया न आएगा, इमाम सा जमा एलैट नुक्कर च रखना है, नबी उनसा जहां में नहीं आया न आएगा। ठीक है सर, नबी उनसा जमाने में नहीं आया न आएगा, हंसी उनसा न कहीं देखा न कोई ये दिखलाएगा, जो मर्जियों को नबी मानता है, मर्जियों के मानने वाले के नबी को नबी मानता वो काफर, जो ना माने वो भी काफर है। दिख लो मेरे जितने चाहने वाले हैं, ये प्रोपोगंडा, तुम अपनी मौत आप मर जाओगे, शैतान बाजी करते हो शैतानों, हम तो खत्म नबूवत की चौकीदारी दिन रात करते हैं, करते रहेंगे, और मस्जिदों में नारे गूंज जाते हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अब ये किताब किधर जाएगी इसको पता चलेगा, ये किताब लिखने वाला लिख ले, ये किताब अब इसको बताना पड़ेगा इसने साहब क्यों लिखा, फिर इसके कौन कौन से ने साहब लिखा, बताए उसने साहब लिखा, आप बताए कौन को, कौन खत्म नबूवत कर। मेरी एक किताब लाए जिसमें कोई हमने लिखा, हमने कहा, हाँ लिख लें, ये सब क्लिप त्रोड़ मरोड़ के इन्होंने पेश किए हैं। मैं तो मुल्क के पाकिस्तान के अमन की बात करता हूं, मैंने तो वो तो मैंने पाकिस्तान के जितने मजहबी रहनुमा उनके बारे में बात की। आलम दीन मोहम्मद अली मिर्जा साहब, वो है जेल में, और वो मैंने बोला कि उसको आप इल्म से जवाब दें, उसकी किताबें जो वाले देता उसको इल्म से जवाब दें। बल्कि एक मेरे दोस्त सैयद उसामा साहब, उनके साथ मैं खड़ा था
اور وہ سوال کر رہا تھا ایک آدمی فوراً کہہ رہا تھا کہ یہ مرزے کے بارے میں کیا ہے آپ کا، مرزا جیلمی کے بارے میں خیال. تو یہ مرزا صاحب اس کو جیلمی کو جناب اعلیٰ میں نے بولا کہ وہ ایک جماعت کا رہنما ہے، وہ مذہبی رہنما ہے. اب یہ جھوٹ یہی کہا کہ آپ اس کو علمی جواب دیں، کتابوں سے حوالے لے کر اس کا جواب دیں. کسی کو گالی دینا یہ کون سا اسلام، کسی کو گالی دینا یہ کون سا اسلام. ہم تو آج جتنے مسلمان ہیں اس میں رسول پیش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو نبی کا گستاخ ہے وہ پکا رحمدہ ہے. قرآن نے بھی کہا ہے اس کو منافقوں کو رحمدہ نہیں کہا، تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے باپ کا نہیں ہے. تو اس لیے ان خنزیروں، سوروں اور بغیرتوں کی ہم بات کرتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتے ہیں. ان کو تو ہم کہتے ہیں وہ کنجر ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں وہ بغیرت ہیں، ان میں غیرت نام کی چیز نہیں. وہ ڈاکو ہیں، وہ ڈکیت ہیں. ختم نبوت میں انہوں نے ڈاکہ مارا. 30 دجال پیدا ہوں گے میرے نبی کے بعد جنہوں نے ختم نبوت کا دعویٰ، حضور کی حدیث ہے. تو آج سارے نوٹ کر لیں کہ وہ مرزائی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر. اب یہ کتاب کا حوالہ دے اس نے کیوں صاحب لکھا، 3 صفحوں پہ اس نے لکھا ہے. یہ پہلے پہ بھی لکھا ہے، 95 پہ بھی اس نے صاحب لکھا، اس نے 96 پہ بھی اس کو صاحب لکھا، اس نے صفحہ نمبر 297 پہ بھی اس نے صاحب لکھا. اور یہ کتاب ہے اس کی، یہ دیکھیں خطبات جیمہ، آپ پڑھ کے دیکھیں. آپ اس کا یہ جواب دیں، یہ قوم کو بتائیں. آپ پوری دنیا کو پتہ اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے یہ کتابیں لکھتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں حضور کے گستاخ کو صاحب لکھنے لگا. کیوں صاحب لکھا، اس کو ضرورت کیوں پیش ہے؟ اس نے پیسہ لیا، اس نے غیر ملکیوں سے یہ سازش کے تحت جو کتابیں لکھتا ہے اس میں اس کو کون فنڈنگ کرتا ہے؟ اس کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے. کبھی کہتا ہے میری جگہ نہیں اپنی، تو یہ کہاں سے لکھتا ہے؟ اس کو کون فنڈنگ دیتا ہے؟ اس کو صاحب لکھنے کے پیسے ملے. اس نے اپنی کتاب میں 3 دفعہ تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ بات جائے کہ اس کو ادب سے بلانا ہے. اس کو یہ سازش تھی اس کی. آپ کو جو سمجھ نہیں لگی، یہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں دین کا خیر خواہ ہوں. یہ خیر خواہی اس نے یہ کی ہے کہ اب یہ نیٹ پہ پوری دنیا پہ یہ کتاب جا چکی ہے اور لوگ سمجھیں گے کہ ان کے مولویوں نے اس کو صاحب لکھا ہے. اب یہ کتاب ہم نے تو نہیں لکھی، اس نے لکھی ہے. اب پوری دنیا بتائے. اب وہ مولوی جو میرے خلاف کلپ بناتے وہ بنائے اس کے خلاف کلپ. اب پتہ چلے کہ وہ عاشق رسول ہیں. ہم نے تو اپنی صفائی دی ہے، ہم دیتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ ہم تاجدار ختم نبوت کے نوکر. اب یہ پاکستان میں یہ روش ختم ہونی چاہیے کہ جس کو مرضی تو